يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ جو ہے قاری اکرم رحبانی صاحب جو ہے وہ معاون کنوینئر ختم نبوت یوتھ فورس پاکستان اہل۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا ماشاءاللہ 8 سال کا ایکسپیرینس ہے اس پہ۔ تو ماشاءاللہ یہ 8 سال کو تحریک میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے، اور جو ہے وہ قادیانیوں سے انہوں نے ماشاءاللہ مناظرے بھی کیے ہیں الحمدللہ سے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ مختصر ہم جو ہے نا وہ ان کی زندگی پر تذکرہ کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ کہاں سے پڑھے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے وہ ایم اے اسلامیات ہیں۔ تو کر صاحب ہمیں یہ بتائیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی، اور جو ہے وہ دینی، اور آپ کے استاد کون کون سے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب القرآن و خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناز کر اپنی قسمت پر اے نوع بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شکریہ قرآن و سنت میڈیا کی طرف سے آپ بھائیوں نے مجھے موقع فراہم کیا اور میری آواز کو عوام الناس پبلک تک پہنچایا۔ میں آپ کا بھائی اویس کا، قاری محمد خبیب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کار خیر میں ہمیں بھی شامل ہونے کی سعادت بخشی۔ میں الحمدللہ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے فارغ ہوں، اور استاد محترم الشیخ حافظ عبدالستار الحماد فادر مدینہ یونیورسٹی وہ میرے استاد محترم ہیں، اور اسی طرح حافظ بنیامین طور رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اور اسی طرح مورخ اسلام قاضی محمد اسلم سیف جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے جو ناظم تھے، ان سے میں نے تاریخ پڑھی ہے، اور الحمدللہ اسی طرح مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی مجھے استفادہ کا موقع ملا ہے، اور اسی طرح علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری سے بھی میں نے کافی سارا استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ بڑے بڑے اساتذہ سے مجھے علم حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہے الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ماشاءاللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ہم ناظرین کو جو ہے وہ اپنی بریفنگ سے پہلے ہمیں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب بھی ماشاءاللہ شائع کی ہے۔ یہ آپ کو بھی انشاءاللہ مل سکتی ہے، آپ کو نیچے ہم جو ہے نا وہ فون نمبر دیں گے، تو اس پر انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور قاری صاحب کا فون نمبر پیچھے لکھا ہوا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ کتاب ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ فون نمبر یہ پیچھے لکھا ہوا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے کتاب جو ہے نا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ قادیانیوں سے آپ کا کبھی مناظرہ بھی ہوا ہے؟ ہاں، قادیانیوں سے بذریعہ واٹس ایپ بہت سارے مناظرے ہوئے ہیں، بلکہ شب و روز ہوئے ہیں، اور آئندہ ہوتے بھی رہیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانا ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پر مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی آ چکے ہیں۔ یہ قادیانی عقیدہ ہے، تو جب کہ اسلام نے ہمیں جو عقیدہ بتایا ہے قرآن و حدیث میں، قرآن نے واضح ہمیں کہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا ہے کہ جب وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، ان کی وفات سے پہلے یہ سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، کتاب و سنت پر ایمان لے آئیں گے۔ اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم تمہیں ضرور نازل ہوں گے، بلکہ ایک حدیث جو بہقی کے اندر ہے اس میں ہے من السماء، جو آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے اور متواترہ عقیدہ ہے، یعنی صحابہ اکرام سے لے کر آج تک
جو اللہ رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ان کے آنے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک مقتدی کی حیثیت ہوگی اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور اسی پر ہی دعوت دیں گے۔ تو یہ نبی پاک کے یعنی یہ کہنا کہ وہ برابر بن کے آئیں گے، نہیں، وہ آپ کے مقتدی بن کر آئیں گے۔ جی، اور یہ ہمیں بتائیں کہ وہ جو ہے وہ قادیانی کہتے ہیں یہ کہ جو ہے ہم احمدی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جو آج کل کے قادیانی ان کے کئی مسائل ہیں۔ جی ان کے مسائلوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ تم قادیانی تو لڑتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہم تو احمدی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جناب جو احمد ہے نا، قرآن میں آتا ہے اسمہ ہو احمد، اس احمد سے مراد نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی ہے، اور اس لیے ہم احمدی ہیں، ہماری نسبت احمد کی طرف ہے۔ اصل میں یہ سارا جھوٹ ہے ان کا۔ قرآن میں اسمہ ہو احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری لے کے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو قادیانی احمدی نہیں ہے، یہ تو قادیانی ہے، یہ تو غلام احمدی بھی کہلوائیں، احمدی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ مرزا کا نام غلام احمد تھا نہ کہ احمد تھا۔ تو نبی پاک کی طرف نسبت یہ کرتے رہیں، لیکن ان کا کوئی وہاں حق حاصل نہیں ہے۔ جو حضور کا دشمن ہے وہ کیسے آپ کی طرف نسبت کر سکتا ہے؟ قادیانی جب انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر لی، انہوں نے بغاوت کر دی، حضور کے باغی ہیں اور یہ ارتداد انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور مرتد کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں وہ جو ہے ان کی وضاحت کر دیں کہ جو پیدا ہی مثلاً کہ کافر ہوتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کہ قادیانی ایک نے تو جو ہے نا وہ اسلام چھوڑ دیا، اور جو پیدا ہی ہوتے ہیں کافر۔ ہاں جی، بڑی اچھا سوال ہے آپ کا۔ کچھ تو قادیانی وہ ہیں جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کو دیکھا جی اور ان کے پیروکار بنے، جی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آج کے ہیں، انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہ ان کے لائن پر ہیں، اسی طریقے پر چل رہے ہیں، ان کا عقیدہ بھی وہی ہے، ان کی وہ جیسے ان کے اولین سمجھتے تھے مرزا غلام قادیانی کو، وہی آج کے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کے مطابق ان کے یعنی پیروکار ہیں، اسی سلسلے پر ہیں، لہذا یہ بھی وہی ہیں۔ جی، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول